بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کا خلاصہ۔ سورہ احزاب یہ مدنی سورت ہے، 73 آیات اور 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 3 موضوعات سے یہ سورت بحث کرتی ہے: اجتماعی آداب، تشریعی احکام اور کچھ غزوات کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب، بنو قریظہ، ان دونوں میں منافقین کی حالت اور کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ایسے 4 کاموں کا حکم دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں سعادت، فلاح، کامیابی کے عناصر ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، ان کے اتباع نہ کریں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وحی الہی کی اتباع کریں۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ بات یہاں پر ایک نقطے کی ہے، یا ایھا النبی کے ساتھ خطاب کیا، اور باقی جو دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں ان کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یوں نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کی جو عادات تھیں اور کچھ باطل عقائد تھے ان کی تردید کی گئی ہے، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھے اور بعض شرعی اعتبار سے۔ تو 4 آیات میں 3 جاہلانہ خیالات اور عقائد اور تصور جو تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ ایک تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل بس ایک ہی ہوتے، پھر اس میں یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہوتے۔ تو اس سے منافقین کی تردید کی گئی، جنہوں نے کفر کیا اور ایمان کا دعویٰ بھی کیا، اور بیچ میں تیسرا درجہ نفاق کا اپنے لیے انہوں نے تجویز کیا۔ تو فرمایا دل ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ دوسرا جاہلانہ تصور یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو زہار کر لے، تو میرے اوپر ایسی ہے میری ماں کی پشت جیسے، انت علیہ کا ظہر امی، تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن قرآن کریم نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام نہیں ہو جاتی۔ تو ایک تو ان کے اس تصور کا رد کیا، اور تیسرا اسلام سے پہلے منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس غلط اور باطل تصور کو بھی رد کیا۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اس کی وراثت کے معاملات میں، اس کے نکاح شادی کے معاملات میں، اس کی بہو، اس کی جو بیوی ہوتی تو جو اس کا والد ہوتا ہے جس نے اس کو بیٹا بنایا ہوتا ہی نہیں، حقیقی والد نہیں، ناز منہ بولا، تو اس پر اس کو حرام سمجھتے۔ یہ سارے جاہلانہ تصورات تھے، ان کا بھی رد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی والد نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ تو یہ اعلان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے آپ کی ابوت عام ہے، آپ کے ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، ان کا ادب اور احترام سب پر لازم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل بیان کی گئی۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجو لڑاکے مدینہ کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچے اور محاصرہ کر لیا۔ مختلف قبائل سے تھے، یہ یہود بنو قریظہ اور بنو قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں نے صلح کی تھی، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ چونکہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ یہ دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کا ساتھ دیا اور اس کا تعاون کیا۔
مسلمان 3000 تھے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا اور مدینہ شہر کے ارد گرد شمال کی جانب میں دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، خندق کھود دی گئی۔ اس لیے اس کو غزوہ خندق کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ لشکر جتنے بھی تھے سارے اکٹھے ہو کر دائیں بائیں آس پاس قبائل سے جمع کر کے کفار لے کے آئے تھے، یہودی بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، تو بہت سارے لشکر جمع ہو گئے تھے، مختلف جماعتیں تھیں، قبائل شریک تھے، تو 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے صورت بدلی، یہودی اور قریشی غطفانی لشکر کے درمیان ایک قسم کی پھوٹ پڑی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی دنوں پھر آندھی بھی چل گئی جس کی زد میں ان کے خیمے اکھڑ گئے اور برتن ان کے الٹ گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور بھاگنا ہی انہوں نے اپنے لیے خیر سمجھا۔ ابو سفیان اور اس کے مددگار جتنے بھی تھے وہ چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور انہیں ان کی عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان دونوں غزوات کو بیان کیا، دونوں کا ذکر کیا، حال بیان کیا اور اس کا منظر بیان کیا، مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ ان قریب انہیں مزید فتوحات بھی حاصل ہوں گی۔ مسلمانوں نے صرف یہ کہ فارس اور روم پر قبضہ کیا، بلکہ دیگر سینکڑوں شہر اور علاقے بھی انہوں نے فتح کیے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا پورا عالم مسلمان فتح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کی، یہ بات بالکل پوری ہو گئی اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کروں، اور یہ غلبہ یقینی ہے کہ صاحب ایمان کو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ بظاہر حالات کچھ بھی ہوں، لیکن جب پیشنگوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا، انشاءاللہ 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 سب کچھ، قوت بھی مہیا ہوگی، افراد بھی مہیا ہوں گے جو اپنے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کریں گے، صحابہ اور تابعین کی یادیں تازہ کریں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موجودہ دور کے مسلمان ایمان اور اعمال اور اخلاق اور معاملات اور کردار کے اعتبار سے یہ کمزوری دکھا رہے ہیں، فاتح کی صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جا رہی، لیکن انشاءاللہ غلبہ اسلام کو ملے گا، غلبہ مسلمانوں کو ہوگا، اور وہ وقت آئے گا کہ پورے عالم پر انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ تو آگے 22ویں پاری کی ابتدا میں کیا بات ذکر کی گئی، دونوں کا ربط 21ویں پارے کی آخر میں ازواج مطہرات سے خطاب تھا، اور اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا، تو ان آیات کا پس منظر حدیث میں بھی بیان ہوا۔ پھر اب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کچھ خرچہ بڑھایا جائے، نفقہ اضافہ کیا جائے اس میں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں انہیں بتا دیا گیا کہ 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یا تو خوشحال زندگی، تو اس کے لیے پھر جدائی اختیار کرنی ہوگی، یا پھر تنگی اور ترشی کے ساتھ وقت گزارو اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہو، اور آخرت کی جو خوشی اور عیش ہے اس کو دنیا کی عیش اور خوشی پر ترجیح دو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا، ان سب نے آخرت کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت کو بیان کیا اور انہیں 7 احکام جاری فرمائے۔ پہلا حکم یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، یعنی یہاں پر اس میں یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، جو پہلی بات ہے کہ اس انداز سے کسی غیر مرد سے بات کرنا کہ ایسی محبت والے رویے کے ساتھ اور ایسی نرم گفتگو کہ وہ کچھ غلط سمجھ لے اس سے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔
کہ وہ اس کی طرف مائل ہو رہی ہے اور میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، اس طرح یہ ساری جتنی بھی خواتین ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اس لیے کہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ اس کا گھر ہے، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ پھرو۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار نہ کرو، یعنی باہر اس انداز سے نہ نکلو۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی، اور پانچواں زکوٰۃ ادا کریں۔ چھٹا اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کریں۔ ساتواں قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اندر بیان ہوئے، مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے کے لیے اس کا تشخص اور اس کی اپنی ایک جو ذاتی پہچان ہے اس کو نکھارنے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے 10 صفات ہیں، یہ ہر مرد اور ہر عورت میں ہوں گی تو اس سے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیں گی۔ وہ 10 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 دائمی فرمانبرداری، نمبر 4 صدق، 5 صبر، نمبر 6 خشوع، نمبر 7 صدقہ، اور نمبر 8 روزہ، اور نمبر 9 شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ جتنی بھی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں یہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنانی چاہیے۔ پھر سورہ احزاب کے اندر وہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن کا نشانہ بنایا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، 2 زینب تھی نا، تو ان کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا تھا۔ جب حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان نکاح نہیں ہو رہا تھا تو ان کے درمیان جدائی ہو گئی، اللہ کے حکم سے ہی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، کیونکہ جاہلی تصور یہی تھا کہ اس سے نکاح حرام ہوتا ہے، متبنہ کی بیوی سے، اس کی متعلقہ سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی بتا دی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں جو معاذ اللہ آپ پر جو الزام لگائے ہیں شہوت پرستی وغیرہ کے، یہاں اگر 2 بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی میں ایک خاتون کے ساتھ گزارا کیا جو بوڑھی خاتون تھی، آپ سے ڈبل عمر کی تھی، جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی اور سے نکاح ہی نہیں کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں، جتنی بھی آپ نے شادیاں کی، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں کی ہیں، 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ جب 50 سال کی عمر میں ایک آدمی پہنچ جائے تو اس کے بعد اگر وہ نکاح کر رہے تو آپ دیکھ لیں کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہے، بے شمار حکمتیں اس میں تھیں، بے شمار حکمتیں تھیں۔ اب دیکھیں جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کوئی بیوی بھی آپ کی کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں کیوں نہ کرتے، باکرہ لڑکیوں سے کیوں نہ کرتے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ تعدد ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں اور مصلحتیں تھیں کہ تعلیم عام ہو جائے، گھریلو معاملات زیادہ ہوتے ہیں، گھر کی خواتین دوسروں تک گھریلو معاملات کو پہنچائیں گی اور شریعت کے احکام آگے امت تک پہنچائیں گی۔ اجتماعی اور سیاسی حکمتیں بھی اس کے اندر پوشیدہ تھیں کہ جس خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تھے اس خاندان والوں سے دشمنی کم ہوتی جاتی تھی، اسلام کی طرف وہ مائل ہوتے جاتے تھے، اور عرب میں یہ تھا کہ جس خاندان سے نکاح ہوتا ہے تو اس خاندان والے دشمنی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ سارے مقاصد آپ کے سامنے تھے۔ ابھی چونکہ یہ خلاصہ ہے، تفصیل نہیں ہے، تو تفصیل انشاءاللہ جو تفسیر کے اسباق ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ تفصیل بھی اس کی
کئی سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیے امت اجابت میں شامل ہیں، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ اب اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اور کفار اور فاسق فاجر لوگ اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت بھی دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ یہ ہے کہ دنیا کی دعوت تھی، آپ کی دعوت اقتدار کی دعوت بھی نہیں تھی، آپ کی دعوت کوئی مال دولت جمع کرنے کی بھی نہیں تھی، قومیت اور عصبیت کی دعوت بھی نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں، تاریکیاں، اندھیرے، شبہات، یہ چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ پھر اب سورج آ جاتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گمراہیوں کے دروازے بند ہو گئے، ضلالت ختم ہو گئی۔ اور سورہ احزاب میں وہ آداب بھی بیان کیے جن آداب سے زمانے جاہلیت میں لوگ بالکل ناشنا تھے، تو ان آداب کو بھی یہاں پر ذکر کیا۔ پہلے یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر مت داخل ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں آپ کو بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے جایا کریں، باتوں میں مشغول ہو کر ضیاع وقت نہ کیا کریں، اہل خانہ کو تنگ نہ کیا کریں۔ اور تیسرا حکم یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ ازواج مطہرات کی حرمت کو بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تکریم یہ بیان فرمائی، اور اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت اور تکریم ہے، اور ہمارے رفع درجات اور کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر بھی بلند و بالا ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، جو پڑھے گا تو اپنا فائدہ ہوگا، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اس پر رحمتیں ہوں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نظر آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم چہرہ انور پر بڑی خوشی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ تو میں نے فرشتے کو جواب دیا، ہاں ہاں میں خوش ہوں۔ پھر امہات المؤمنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، تو عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردہ کا حکم دیا گیا، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو۔ حجاب عورت کی عزت اور اس کی عصمت کا محافظ ہے، اور اس کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے، باعث تکریم، باعث اعزاز، باعث شرف ہے۔ حجاب شرعی میں کچھ شرائط ہیں۔ حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپانے والا ہو، وہ حجاب فی نفسی پرکشش نہ ہو۔ آج کل جیسے موتیوں اور ستاروں والے جو بھورکے ہوتے ہیں وہ تو خود اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے۔ اگر کوئی باریک لباس پہن لیا، باریک کپڑے پہن لیے، برقع ہے، جو بھی اندر سے جسم سارا جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو یہ حجاب نہیں ہوگا۔ وہ حجاب کشادہ ہو، ایسا تنگ اور ٹائٹ نہ ہو جو فتنے کا باعث بنے اور اعضاء اس سے چھلک کر سامنے نظر آ رہے ہیں، ایسا ٹائٹ برقع بھی نہ ہو، اور ایسا معطر نہ ہو کہ جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچ جائے۔ بناوٹ میں مردوں کے ساتھ اس کی مشابہت بھی نہ ہو۔ ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرکہ عورتوں کی پہچان بن چکا ہو، علامت اور شعار کے طور پر غیر مسلم جو پہنتے ہوں، یہ بھی نہ ہو۔ شہرت کا لباس نہ ہو جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے، اس پر بھی سخت وعید آئی۔ سورت کے اختتام میں فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں
جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی ہمت صلاحیت ہی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر دی ہے، خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی اور فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو سورہ احزاب کے اندر کافی تفصیلی مضامین تھے، تو الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہوئی۔